محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اور اس کی توفیق سے آج 12ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود کی 118 آیات ہیں۔ سورہ ہود کی کل 123 آیات ہیں۔ 5 آیات گزشتہ پارے میں کل ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف کی پہلی 52 آیات، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 52 تک، وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہے۔ جہاں تک سورہ ہود کے مرکزی مضمون کا تعلق ہے تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ توحید کے حوالے سے ہی اس کا مرکزی موضوع ہے کہ توحید کو قبول کر لو اور شرک سے بچ جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل کر کے آپ کی دعا اور آپ کے استغفار سے آپ کا عذاب ٹل سکتا ہے، ورنہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس میں توحید کے ابتدائیے کے ساتھ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 24 تک توحید کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ کریم کی صفات کا ذکر ہے، کائنات کے مالک کا تعارف کیا گیا ہے، خالق و رازق و ذمہ دار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کریم نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جو تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ اور لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی، اور پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کی تباہی، ان کا تذکرہ ہے، اور اختتام پہ پھر توحید کا تذکرہ ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کی طرف آ جاتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور جو اللہ کی توحید کی طرف نہیں آتے اور نبیوں کا ساتھ نہیں دیتے وہ پھر عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں تنبیہ بھی ہے کفار مکہ کی کہ وہ بچ جائیں اللہ کے عذاب سے، اور اس میں تسلی بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کہ بالآخر غلبہ اور کامیابی جو ہے ایمان کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے حصے میں کائنات کے مالک کا تعارف کروایا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کریم نے یہ سارا کارخانہ اس لیے بنایا کہ تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے۔ انسان کی فطرت عجیب و غریب ہے اور اس کے لیے اصلاحی ضابطہ بتایا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ جب ہماری طرف سے کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے اور پھر ہم واپس لے لیتے ہیں تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد نعمتیں دیتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو شاید ساری عمر ہی ایسی نعمتوں میں تھا، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر یہ فخر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا دونوں اعتبار سے یہ انسان کی جو فطرت ہے کہ شیخی بگارنا نعمت میں اور مایوس ہو جانا اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں اور تنگی میں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس دونوں باتوں سے جو مومن ہے یہ اس سے بچا ہوا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ جن لوگوں نے صبر کیا، جو ڈٹے رہتے ہیں ہر حال میں تو اور عمل نیک کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر اور بڑا اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مومن کو چاہے اچھائی پہنچے چاہے اس کو تنگی پہنچے، وہ ہر حال میں اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور فرمایا وَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، ان کا ہر معاملہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور وہ کیا معاملہ ہے؟ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، جب اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، بھلائی بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر، تو یہ صبر کرتا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات کرتے تھے اور مختلف قسم کی ہرزہ سرائی کرتے تھے، اس کے بارے میں فرمایا کہ
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اعتراضات پر دل تنگ نہ کیا کریں. کبھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ لولا انزل علیہ کنز، آپ کے اوپر خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ساتھ آیا. آپ فرمایا کہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیا کریں انما انت نذیر، آپ تو ہیں ہی صرف ڈرانے والے، آپ کو صرف ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے. ام یقولون افتراء، ایک اور بکواس کو یہ ہمیشہ کرتے تھے کہ انہوں نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کرو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اگر انہوں نے گھڑا ہے تو تم بھی عربی ہو، عربی جانتے ہو، 10 صورتیں تم لے آؤ. یہ قرآن کا چیلنج ہے مختلف جگہوں پہ. یہاں پہ 10 صورتوں کا چیلنج ہے. قرآن جیسا قرآن لے آؤ، سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 88 میں قرآن جیسے قرآن کا چیلنج ہے کہ اس جیسا قرآن لے آؤ. 10 صورتوں کا چیلنج یہ ہے آیت نمبر 13 کے اندر سورہ ہود میں. اور اسی طرح ایک صورت ہی لے آؤ، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں بھی ہے. اسی طرح سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں بھی کوئی ایک بات ہی قرآن جیسے بنا کے لے آؤ. گویا قرآن کا یہ ایسا چیلنج ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے کوئی شخص اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا. اور یہ جو ان کا اعتراض ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کی صورت میں جواب دے دیا ہے. پھر فرمایا قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی قرآن زندہ علمی معجزہ ہے اور اس کا بنیادی موضوع توحید ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اس کے فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اللہ تو دلائل اعجاز اللہ کریم نے یہاں بیان کی ہیں کہ قرآن کے جو اعجازات ہیں اس میں یہ کہ توحید و رسالت اور قیامت کی تفسیر و تحقیق اس میں بیان ہوئی ہے. اثبات الوہیت و رسالت کے دلائل ہیں، حلال و حرام کی تفصیل ہے، دین و دنیا کی رہنمائی ہے، گزشتہ امتوں کے عبرت آموز واقعات ہیں اور قیامت تک آنے والے حوادث کلیہ کی خبر ہے. یہ سب کچھ اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر بیان کر دی. یہ زندہ علمی معجزہ ہے. جب باقی نبیوں کو جو معجزے ملتے رہے، کسی کو حصی معجزہ ملا، کسی کو کیسا، تو قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ علمی معجزہ ملا. پھر فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، مادیت پرست ہیں جو لوگ، فرمایا ان کو ہم دے دیتے ہیں. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کو دے دیتے ہیں ان کے اعمال اس میں، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں ہم کمی نہیں کرتے. لیکن ایک بات ہے، یعنی دنیا کے لیے جو محنت کر رہا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، ان کے دنیا کے سارے اعمال جو ہے باطل جاتے ہیں. فرمایا قیامت والے دن فرشتے ان کے بد کرداری کی گواہی دیں گے. اور اولئک یعرضون علی ربہم یقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو فرشتے ان کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ یہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا. پھر مومن و کافر کے 2 رویے، 2 کردار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، اندھا اور بہرا برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ اور اسی طرح جو ایک جو سننے والا ہے اور ایک دیکھنے والا، یہ بہرے کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اندھا ہو، الاعمی والاصم، بہرا اور گونگا، وہ دیکھنے والے اور سننے والے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حال یستویان، نہیں ہو سکتے. گویا جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ ایمان والا ہے، اور جو اندھا اور بہرا ہے وہ بے ایمان ہے. تو لہٰذا یہ 2 قسم کے کردار ہمیشہ اسی طرح سے رہیں گے. اس کے بعد 2 کرداروں سے اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع فرمایا ہے. آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 49 تک نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا ذکر ہے کہ سردار لوگ جو ہے انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب قال الملأ الذین کفروا من قوم ما نراک الا بشرا مثلنا، ہمارے جیسا تو بشر ہے اور تیرے ساتھ پیچھے جو چلنے والے وہ غریب غربا ہے. ہم ارادل بادی الرأی، چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے آپ کے معاشرے کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو ہمیں کوئی فضیلت نظر نہیں آتی، کوئی بات ایسی نظر نہیں آتی، نہ کوئی سردار تیرے ساتھ ہے، نہ کوئی چودھری تیرے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، ہمیں تو جھوٹا لگتا ہے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
آگے بہترین ناصحانہ خطاب فرمایا نوح علیہ السلام نے. فرمایا میں بے لوث خدمت کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں. لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے مال بھی نہیں مانگتا. ان اجری الا علی اللہ، میرا مال تو اللہ کے پاس ہے. رہ گئی بات کہ میرے ساتھ غریب غربا ہے، سن لو. وما انا بطارد الذین آمنوا، یہ جو ایمان والے ہیں نا، چاہے غریب غربا ہے، میں ان کو چھوڑنے والا نہیں، میں نے ان کو چھوڑنا کوئی نہیں. انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، وہ تو جائیں گے اور اپنے رب کے ساتھ ملیں گے، ملنے والے ہیں، لیکن تم جو ہے جاہل ہو جو یہ کہتے ہو کہ ان کو چھوڑ دو. ایک بات بڑی زبردست حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں فرمائی کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اگر میں ان غریبوں کو چھوڑ دوں تو اللہ کی مدد غائب ہو جائے گی. گویا اللہ کی مدد غریبوں کی وجہ سے آتی ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی ضعفاء، مجھے کمزوروں میں، غریبوں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہیں جو مدد کی جاتی ہے وہ غریبوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، کمزور لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور ان کی برکت ہوتی ہے. لہذا صاف فرما دیا نوح علیہ السلام نے، میں یہ بھی نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں میں غیب جانتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس کو بھلائی دے گا کس کو نہیں. اللہ اعلم ما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے نہیں کہتا. نوح علیہ السلام نے جب خطاب فرمایا تو سردار جو ہے اپنی ہٹ درمی سر پہ چڑھا ہے. قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، انہوں نے کہا بہت تقریر کر لی تم نے. نوح علیہ السلام سے آگے سارے چودھری مل کے آ گئے. فاتنا بما تعدنا، لے آ جس کی دھمکی دے رہا ہے نا عذاب آئے گا، لے عذاب جو آتا ہے ان کنت من الصادقین، تو سچا ہے تو. اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حالت اتنی خراب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. یہ ہے اصل جو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. 950 سال تبلیغ کر کے مایوس نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد بد دعا کر دی. سورہ نوح کے اندر ہے کہ بد دعا کر دی کہ اللہ ان کو غارت کر دے. اس لیے کر دی کہ اللہ فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح کی طرف وہ وحی کر دی تھی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، یہ جو جتنے ایمان لے آئے ہیں نا بس انہوں نے ایمان لانا ہے اور کسی نے ایمان کوئی نہیں لانا. جب یہ بات یقین ہو گئی تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ایسے کر کشتی بڑھاؤ. نوح علیہ السلام نے کشتی بڑھانی شروع کر دی اور سردار گزرتے تھے اور حیران ہوتے تھے، خشکی پہ کشتی بنا رہے، نہ کوئی سمندر قریب نہ کوئی دریا قریب، کچھ بھی نہیں، کشتی بنا کے کیا کر رہا ہے. اللہ فرمایا کہ قال ان تسخروا منا، تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک دن آئے گا کہ ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے. بہرحال ایک اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، بتایا ہوا تھا کہ فلاں گہری جگہ جو ہے یا تنور ہے کوئی چیز، اس میں پانی تھوڑا سا نظر آئے گا، جو ہی پانی نظر آئے تم سب کشتی پہ سوار ہو گئے. بس اس کے بعد پھر طوفان آ گیا. اللہ ایسا طوفان آیا کہ اس کی ایک ایک موج پہاڑ کی طرح تھی، اس طرح کا طوفان آیا. اور ایک بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا جو نہیں ساتھ شامل ہوا. یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ شامل سوار ہو جا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں جا کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. فرمایا آج کوئی پہاڑ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس کو اللہ رحمت کے ساتھ بچا لے وہی بچے گا، آج کسی نے نہیں بچنا. اللہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. بات ہو رہی تھی بیٹے کے ساتھ، کہتے ہیں کہ اس کا لقب کنان تھا، حام یا سام یا یام اس کا نام تھا. باہر ابھی بات ہو رہی تھی نوح علیہ السلام کی اور درمیان میں موج آئی اور وہ غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام کو پریشانی تو ہوئی. ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی. فقال ربی ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر کا فرد ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا. میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے وہ طوفان میں غرق ہو گیا.
قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک حرامی نہیں تھا، وہ نوح علیہ السلام کا ہی بیٹا تھا، لیکن کس لیے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس لیے وہ تیرا بیٹا نہیں کہ اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں، اس کا عمل نہیں ٹھیک تو وہ تیرا بیٹا ہی کوئی نہیں۔ اللہ، غیر صالح عمل والا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اقبال نے کہا ہے باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، جو والد کے دین پر نہیں ہے پھر وہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال فلا تسأل لما لیس لک بہ علم، جس بات کا تجھے پتہ نہیں مجھے سوال کیوں کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ، اللہ غلط سوال کر بیٹھا ہوں تو مجھے معافی دے دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ بہرحال آگے پھر یہ سارے تباہ و برباد ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ 50 سے 60 نمبر آیت تک حود علیہ السلام اور قوم حود کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے بھی قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت حود علیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی تعلیم دی، توحید کا درس دیا، بے لوث خدمت، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میں اللہ سے اجر مانگتا ہوں تم سے، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم رب سے استغفار کرو، رب سے معافیاں مانگا کرو، رب سے معافیاں مانگو گے وہ سب کچھ دے دے گا، آسمان سے بارش بھی برسا دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت بھی بڑھا دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرمین نہ بنو، تمہیں ہر چیز مل جائے گی اللہ سے معافیاں مانگنے سے۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ کو نہیں، تیری بات پر ہم معبود چھوڑ دیں، ہمارے اتنے پرانے معبود ہیں جو ہمارے باپ دادا نے بتایا، تیرے کہنے پر ہم چھوڑ دیں، ہم نے کوئی نہیں کیا، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، ہم نے نہیں چھوڑا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار تیرے اوپر پڑ گئی ہے۔ یہ جو تصور ہے نا بابا جو ہے وہ ٹانگ توڑ دے گا اور یہ کر دے گا، فلاں ہو جائے گا، یہاں سے چھڑی اتاریں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ تصور پرانا ہی چلا آ رہا ہے۔ تو قوم عاد نے یعنی حود علیہ السلام کی قوم نے یہ بات کی تھی، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو معبود ہیں نا ان میں سے کسی نے جو ہے تیرے اوپر کوئی کچھ کر دیا ہے، اس لیے تم یہ ایسا کر رہے ہو۔ بہرحال قوم حود پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں بھی ان کے اوپر لعنت ہوئی، قیامت والے دن بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُود، حود علیہ السلام کی قوم جو ہے قوم عاد، ان کے اوپر لعنت ہو گئی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ آگے آیت نمبر 61 سے 68 تک صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام نے بھی دعوت توحید کی، انہوں نے کہا نشانی دکھاؤ، نشانی مانگی کوئی ایسی نشانی، تو بالآخر اونٹنی پہاڑ میں سے نکلی، انہوں نے کہا جی پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ اونٹنی عجیب و غریب تھی، ہر شے کھا جاتی تھی، ہر پانی پی جاتی تھی، جس کنویں میں جاتی تھی کنویں کا پانی پی جاتی تھی، جس فصل میں جاتی تھی ہر چیز کھا پی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ نے کبھی بھی اس کو کچھ چھیڑنا نہیں، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، اب یہ مانگی ہے اللہ سے، معجزے کے ذریعے سے ملی ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اب وہ سارا کچھ ہی کھا پی جاتی تھی، تنگ پڑ گئی، اور بالآخر انہوں نے پروگرام کی بنایا، اور بالآخر ایک شخص آیا فعقروا الناقہ فعقروہا، اور اس نے اس کو کاٹ کر مار دیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا 3 دن ہیں، فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد 3 دن کی مہلت دی گئی، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے اور ختم نہیں ہوگا۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، ایک چنگھاڑ پڑی اور سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور قوم لوط کی تباہی ہے، آیت نمبر 69 سے لے کر 83 تک۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پاس فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لا کے آگے رکھ دیا، وہ انہوں نے کھایا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، لگتا ہے کہ دشمن ہے، اس لیے کہ کسی کے گھر سے نہ کھانے کا مطلب ہے کوئی برے ارادے سے آئے، تو
پریشان ہوئے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بنا ہوا بچڑا رکھ دیا، جب انہوں نے نہیں کھایا تو تھوڑا سا پریشانی ہوئی، انہوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ڈرو نہیں ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ البتہ ساتھ ایک خوشخبری ہے کہ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تجھے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ اسحاق ہے، اور بعد میں اسحاق کا بیٹا یعقوب ہو، یعنی بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی، پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ پریشان ہو گئے، قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا، وہ جو خاتون خانہ پاس کھڑی ہوئی تھی وہ ہنسنے لگی، حیران ہو گئی کہ میں بچہ جنوں گی، میرا بوڑھا، میں بانجھ ہوں اور یہ بوڑھا کھوسٹ جو ہے 100 سال کی عمر کا، تو ان هذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے، کیسے کہا اللہ کے حکم سے اوپر حیرت نہ کیا کرو، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم میں حیرت کرتے ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی، اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ تو اہل بیت کون تھے؟ بیوی اہل بیت میں شامل، اللہ تعالیٰ بیوی کو کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو، تو تم اہل بیت ہو۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نرم دل تھے، ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، بڑے نرم دل تھے، پریشانی ان کو بڑی ہوئی کہ فرشتوں نے بتا دیا ہم جا کے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے لگے، دل ہی دل میں پریشانی بھی، ان کو کہا بھی نہ جاؤ، نہ جا کے عذاب نہ کرو، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ اکبر، انہوں نے بتایا ابراہیم اس بارے میں اب بات نہ کر، اس لیے کہ فیصلہ ہو گیا، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ گیا ہے، اب انہوں نے تباہ و برباد ہو کے رہے، وانہ آتیہم عذاب غیر مردود، اب عذاب آ کے رہنے والا ہے، آنا ہی ہے، اور عذاب ہٹلنے والا نہیں۔ پریشان ہو گئے، بند چلے گئے۔ لوط علیہ السلام جو تھے نا، بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس لیے بھی پریشانی ہوئی ہوگی کہ وہاں پر مسئلہ ہو، قوم تباہ ہو جائے۔ بہرحال لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچے تو وہ بے حیا قوم تھی، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، خوبصورت نوجوان انہوں نے دیکھے، ساری قوم بھاگ کے ادھر آ گئی۔ لوط علیہ السلام بیچارے سخت پریشان، میرے مہمان ہیں، میں کیا کروں، اور الیس منکم رجل رشید، کوئی تمہارے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، کیا کرتے ہیں؟ قالوا لقد علم، اب دیکھو نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرشتے ہیں، انہوں نے کھانا لا کے آگے رکھ دیا، نہ لوط علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرشتے ہیں، پریشان ہوتے پھرے کہ یہ میں اب کیا کروں، انہوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ انا رسل ربک لن یصلوا الیک، یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یعنی فرشتے، تو رات کو نکل جا یہاں سے، سارے گھر والے یہاں سے نکل جاؤ، رات کو عذاب آئے گا، انہم مصیبہم ما اصابہم، اور ان کے اوپر ہاں تیری بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، اور باقی سب کے اوپر عذاب آ جائے گا، ان موعدہم الصبح، عذاب صبح کے وقت آنا ہے، تو صبح ابھی ہونے والی ہے، تم پہلے نکل جاؤ۔ بہرحال قوم لوط کے اوپر عذاب الہی آیا۔ عذاب الہی کیا آیا؟ پہلے بستی الٹائی گئی، اس لیے کہ ان کا جرم بڑا شدید تھا۔ اللہ اکبر۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پہلے تو بستی الٹائی گئی۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، بعد نے کہا ہے کہ فرشتے نے اس کو یوں اٹھایا اور اٹھا کے آسمان تک لے گئے، اور پھر آسمان سے یوں الٹایا اور پھر نیچے گرا دیا، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس کھنگر کے پتھر تھے نشان زدہ، اور یوں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے 84 نمبر آیت سے لے کر 95 تک شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے بھی ان کو توحید کی دعوت دی، ساتھ کا ناپ تول پورا کیا کرو، فساد نہ پھیلاؤ اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کیا کرو۔ وہ بھی آگے سے چودھری سارے پریشان کرنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام کو، کیا تیری نماز ہمارے معبودوں سے روکتی ہے؟ یہ عجیب بات ہے، تو نماز پڑھا کر ہمارے معبودوں کے خلاف تو نہ کیا کرو۔ انہوں نے کہا میں تو ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں جتنا چاہتا ہوں، جتنا میں کر سکتا ہوں، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، وگرنہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ ڈٹے رہے اور حضرت شعیب کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے رہے، بالآخر چنگھاڑ آئی۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمۃ منا واخذت الذین ظلموا الصیحہ، پھر ان کو بھی چنگھاڑ پڑی، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھی بچ گئے، باقی سارے فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے اور ختم ہو گئے۔ آیت نمبر 96 سے 110، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون
کا تذکرہ ہے اور قوم فرعون کی تباہی کا ذکر ہے، اور یہاں صرف اتنی بات ہے کہ اصل میں جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء القرآن نقص علیک منھا قائم وحصید، یہ قصے کہانیاں جو اللہ تعالیٰ سناتا ہے یہ صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں، یہ عبرت کے قصے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا۔ کذالک وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، جب کوئی بستی ظالم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یوں پکڑتا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ قصے، ان اخذہ علیم شدید، اللہ کا پکڑنا، اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے بڑی دردناک اور شدید ہوتی ہے۔ لہذا ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، وہ ابھی جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کر لے، ورنہ نشان عبرت سب بنا دیے گئے۔ فرمایا قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے۔ شقی کا مطلب بدبخت اور سعید کا مطلب خوشبخت۔ بدبخت جہنم میں جائیں گے اور خوشبخت جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشبختوں میں سے بنائے۔ آگے آیت نمبر 112 سے 123 تک جو آخری حصہ ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہے اور کفار مکہ کو انذار ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے کہ تم بچ جاؤ، ان کو تنبیہ کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی، فاستقم کما امرت، آپ کو جس طرح حکم ہے آپ ڈٹے رہے، ومن تاب معک ولا تطغوا، بس آپ لگے رہے اپنے کام پر، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف کبھی اپنا جھکاؤ نہیں کرنا، اس لیے کہ ظالموں کی طرف جب تمہارا جھکاؤ ہوگا فتمسکم النار، تمہیں آگ لگ جائے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر اللہ کی طرف سے نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا، ثم لا تنصرون، نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی اپنا جانتے ہوئے کہ کوئی ظالم ہے اس کے حق میں کبھی رائے نہیں دینی چاہیے، کبھی اپنا وزن ظالم کے پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس ظالموں کی طرف جھکاؤ جو ہے آگ کا باعث ہے، یعنی ملکوں کے اندر جو آگ لگتی ہے وہ اسی طرح سے لوگ ظالموں کو سر پہ بٹھاتے ہیں، ظالموں کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں، ظالموں کو جو ہے وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور ظالموں کو ہی اپنی مدد دیتے ہیں، اس سے یہ سارا کام خراب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات آیت نمبر 117 کے اندر فرمائی کہ یہ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں نا، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ یوں پکڑتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، ایک ضابطہ بتایا ہے کہ اگر کوئی قوم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہو تو تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھی تباہ و برباد کر۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ظلم کے ساتھ تباہ و برباد نہیں کرتا۔ وما كان ربك ليهلك القرى، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ، واهلها مصلحون، اس حال میں کہ اس کی بستی کے رہنے والے اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم میں، جس بستی میں اصلاح کا عمل جاری ہوتا ہے وہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ جب قومیں بدعملی کا شکار ہوتی ہیں تو دو میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے، یا ان کی واپسی ہو جاتی ہے یا تباہی و بربادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ اس کی جگہ نئی قوم لے آتا ہے۔ واپسی ہوتی ہے اصلاح کی وجہ سے، اور واپسی جو ہے جب پہلے تو انبیاء آیا کرتے تھے اور ان کی اصلاح ہو جاتی تھی، واپسی ہو جاتی تھی۔ اب قیامت تک نبی کوئی نہیں آنا، بات امتیوں کی ہے۔ اب امتی اگر اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر امید رکھے کہ انشاءاللہ واپسی ہو جائے گی، وگرنہ پھر تباہی کا انتظار کرے۔ اللہ، میں آپ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں؟ اصلاح کا عمل جاری ہے، ہم اپنی اور دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں؟ اگر ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ امید کی بات ہے۔ اور آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، کافروں سے کہہ دو تو اپنا کام جاری رکھو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آگے سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے اللہ کہ یہ کوئی داستان اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے اور یہ یوسف زلیخا کا کوئی قصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو عظمت کردار کا قصہ ہے،
اور یہ نزول قرآن کا مقصد ہے تعقل، سمجھنا۔ لذت لسانی جو ہے صرف زبان کے چسکے کے لیے کہانی سنانا، یہ قرآن کا مقصد ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کوئی کہانی اس طرح نہیں سنائی۔ اور یہ سورہ یوسف جو ہے مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی، اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اور مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے جیسے اتنے بڑے شہر میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ درندہ صرف انسانوں سے سابقہ پڑا ہوا تھا، غمخوار بیوی اور چچا رخصت ہو گئے تھے، مصائب و آلام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دشمنوں کی عداوت پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی تھی، اور آپ کے قتل اور جلا وطنی کے منصوبے بن رہے تھے۔ یہ تھے حالات جب یہ سورہ یوسف نازل ہوئی ہے۔ تو گویا اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ فتح مکہ اور کامل اقتدار اور غلبہ کی بشارت دی گئی، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے والے اور کنویں میں پھینکنے والے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نکال رہے ہیں وہاں سے، تو وہ کل کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ اور غلبہ دے دے گا اور اقتدار دے دے گا۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت تھی کہ کل یہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آپ کے رحم و کرم پہ ہوگی، اور یہ بشارت دے دے گی۔ اصل میں یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، یہ جو تھے نا یہودی، وہ جب ان کا مشرکین مکہ کے ساتھ سلام دعا رہتی تھی تو یہ ان کو سکھایا کرتے تھے، یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، ان کا کہ آپ نا سوال پوچھو ان سے، بنی اسرائیل جو ہے مصر کیسے پہنچے؟ بنی اسرائیل کا وطن جو تھا وہ تو کنعان تھا، تو یہ پھر وہاں کہاں کیسے پہنچے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر کیسے پہنچی یہ پوچھو۔ تو یہ تاریخی سوال پوچھا تھا، اس کے نتیجے میں اس کے جواب میں اللہ کریم نے پوری یہ آیت نازل کر دی۔ اس میں اصل میں یوسف علیہ السلام کا ایک دکھ بھرا قصہ، ایک دکھ بھری داستان، اور وہ یہ اس لیے ہے کہ دکھوں میں ظاہری حالات پر نہ جائیے، جو الٹیمیٹ اینڈ ہے، جو آخری جو نتیجہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو دکھ کتنے تھے؟ بھائیوں نے خفیہ مکاری کی، اس کا دکھ، اللہ اکبر، جنگلی کنویں میں پھینک دیا گیا، اس کا دکھ برداشت کیا، تنہائی اور موت کا خوف اور اس کا دکھ برداشت کیا، غلامی کا دکھ، غلام بن کے مال کی طرح بک گئے، اس کا دکھ، عزیز مصر کی بیوی کی مکاری کا دکھ، مصری عورتوں کے ورغلانے کی مصیبت، قید خانہ کی مشقت و ابتلا وہ الگ، اور حکومت اور اقتدار اور وسائل پر اختیار کی بھی ایک آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور وہ پورا اترے۔ اور بھائیوں کی خیرات، جب بھائی آپ کے سامنے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہوں تو یہ ایک عجیب آزمائش تھی۔ یہ وہ آزمائشیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھائیں۔ تو بہرحال کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 10 کوکبا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہ۔ حالات ایسے تھے، بھائی تھے 10 ان کے یا 11، تو وہ سارے جو بھائی تھے وہ حسد کرتے تھے، اور ان کو مسئلہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا پیار جو تھا وہ سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام میں تھا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کام کریں، ایسی تدبیر کریں کہ یوسف کو راستے سے ہٹائیں تاکہ ہمارے والد صاحب ہم سے بھی پیار کریں۔ ہم دیکھ کے اندازہ کریں، جذبہ شاید سچا ہے کہ باپ کا پیار چاہتے ہیں، لیکن سکیم کیا ہے کہ اپنے بھائی کو راستے سے ہٹائیں۔ تو راستے سے بھائی کو کاٹنے کے لیے لگتا ہے کہ ایک بھائی ان میں سے کوئی زیادہ رحم دل تھا، کوئی باقیوں سے ذرا مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال قائل منهم، ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، بھائی ہے آخر قتل تو نہ کرو، ایسا کر لو کہ بالقوہ فی غیابۃ الجب، اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، تو بس یہ خود ہی اس کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، مارو تو نہ اس کو، یلتقط بعض السیارہ، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، ان کو فیل کرنا ہے تو یہ کر لو بس، اور کچھ نہ کرو۔ بہرحال انہوں نے پلان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں، ہم جنگل میں جائیں گے، یہ بھی جائے، یرتا ارسلوا معنا غدا یرتا ویلا، کل کو جائے اور چرے چگے، کھیلیں گے، بھاگیں گے، کچھ کھائیں پیئیں گے۔ تو گویا تفریح کا تصور اسلام کے اندر ہے کہ خام خواہ جو ہے وہ چپ کر کے یبوست کے ساتھ بیٹھے رہنا درست نہیں ہے۔ کسی دن آپ کو اگر تفریح کا دل چاہے تو جو پازیٹیو مثبت تفریح ہے وہ کی جا سکتی ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، کہیں اس کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے. انہوں نے لو جی ہم اتنے سارے ہیں کہ جانور نقصان پہنچائے گا تو ہمارا کیا فائدہ. بہرحال رات کو آئے واپس روتے ہوئے، بھیڑیا کھا گیا. قمیض اتار کے لے آئے، وہ ان کو تو کنویں میں پھینکا تھا، قمیض اتار کے لے اس کو خون لگا کے لے آئے. اب یعقوب علیہ السلام کو پتہ تو چل گیا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات عشاء کے وقت آئے روتے ہوئے. اب دن کو شاید اس لیے نہیں آئے ہوں گے کہ وہ پتہ چل جائے گا کوئی یہ کیا ہے، تو رات کو آئے روتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو بھیڑیا کھا گیا. ہم نے ان کو اپنے کپڑوں کے پاس بٹھایا تھا، خود دوڑ لگانے چلے گئے، پھر واپس آئے تو بھیڑیا کھا گیا. خیر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹی. بل قال بل سولت لكم انفسكم امرا، ان کو پتہ چل گیا کہ تم نے خود کوئی کرتوت کی ہے. اور فصبر جمیل، میں کر کیا سکتا ہوں صبر جمیل. واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ اکبر. یہ جو الفاظ ہے نا فصبر جمیل، اب میں تو اچھا صبر ہی کرتا ہوں. واللہ المستعان، اللہ ہی میرا مددگار ہے. علی ما تصفون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے اوپر. یہ وہ فکرہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جب بہتان لگا تھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو. اللہ، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی آگے سے. بھی ایسا کوئی مسئلہ تو تھا ہی نہیں، تو ساری منافقین کی کیا ہوا پروپیگنڈا تھا، ان کی بنائی بھی کہانی تھی. اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے یاد نہ رہا یعقوب علیہ السلام کا نام، تو میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے کہا تھا. اور وہ کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بہرحال وہ حضرت یعقوب نے صبر کیا. انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. وہاں پہ کوئی قافلہ آیا، انہوں نے نکالا اس کو، جا کے غلام کر کے بیچ دیا. اور ان کو پرابلم بھی کوئی نہیں تھا، مفت ہاتھ آیا تھا بچہ، اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت لے کے بیچ دیا. ان کو پرابلم کوئی نہیں تھا. کانوا فیہ من الزاہدین، ان کو بے نیاز تھے کہ ہمیں جتنے بھی پیسے مل جائیں. وہ خرید لیا عزیز مصر نے. عزیز مصر کوئی شہر کا جو بڑا افسر تھا، اس نے خرید لیا اور اس نے اپنے گھر رکھ لیا. اور اس نے خیال تھا کہ میں چل اس کو بیٹا بنا لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اللہ. بہرحال وہاں رہنے لگے، جوان ہو گئے. تو ایک دن عزیز مصر کی بیوی جو تو برے ارادے سے اس نے دروازے بند کر لیے. اس کو کہا تو ہم کوئی بری حرکت کریں. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے. اللہ، دروازے بند تھے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، برا ارادہ کیا تھا اس خاتون نے. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف بھی برا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی طرف سے کوئی برہان نہ دیکھی. تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے برہان کیا ہے؟ ایک تو وہی تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی. بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور دروازے کھلتے گئے. وہ پیچھے بھاگی تو دروازے کے اوپر پہنچے تو آگے وہ گھر کا مالک عزیز مصر کھڑا ہوا تھا. بس فوراً ہی اس نے پینترا بدل لیا. خاتون نے کہتی ہے کہ جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کیا اس کی کیا سزا ہو سکتی؟ حد ہوگی. یوسف علیہ السلام حیران، اب کیا کریں. تو وہاں پہ ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، یعنی کوئی گھر کا فرد تھا یا کوئی فرشتہ تھا. اس نے کہا بھی دیکھو قمیص دیکھ لو کہاں سے پھٹی ہے. اگر تو قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے خاتون سچی ہے، بندہ جھوٹا ہے. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی تو اس کا مطلب ہے خاتون جھوٹی. تو دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ان کی ساری بات سمجھ میں آ گئی عزیز مصر کی. لیکن اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، جان دے گل خام خواب جو ہے نا شور نہ مچانا، چپ کر. اس نے یوسف علیہ السلام کو چپ کر دیا. اس کو کہا بندی کو واستغفری بذنبک، تو نے گناہ کیا ہے اور تو اپنے گناہ کی توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ. انک کنت من الخاطئین، سارا گناہ جو ہے وہ تیرا ہے. یوسف علیہ السلام کو کہا تو درگزر کر. بہرحال اس کے بعد پھیلتی پھیلتی شہر پورے میں بات پھیلی. ساری بیگمات مصر نے ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دی. اس نے ان کی دعوت کی. دعوت کر کے اب دیکھیں بجائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگتی، لگتا ہے کہ کوئی کلچر ہی بے حیائی کا تھا. تو جب
پورے شہر کا پوری قوم کا کلچر بے حیائی کا ہوتا ہے تو پھر اسے اسی طرح ہوتا ہے. تو ان کو بجائے اس کے کہ کہتی کہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی یا کچھ ایسی بات، اس کو کہتی آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں مسئلہ کیا ہے. ان کی دعوت کی، ان کو فروٹ دیا کھانے کے لیے، ساتھ ہاتھ میں چھری پکڑائی اور ادھر یوسف علیہ السلام کا آؤ اس کے آگے سے بولو. اور یوسف علیہ السلام آئے اور دیکھا، حیران ہو گئی، اور بجائے فروٹ کاٹنے کے کاٹ رہی تھی اپنی انگلیاں کاٹ. اس قدر حسن دیا تھا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو. تو بہرحال اس نے جب دیکھا کہ اب کاٹی ہیں نا انگلیاں تو اب شیر ہو گئی اور اپنی بے حیائی جو ہے وہ کھول کے بیان کرنے لگی کہ میں نے اس کو برگلایا تھا، اس کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، یہ بچ گیا ہے، اب میں نے آئندہ اس کو نہیں چھوڑنا. اب پہلے تو بچ گیا، آئندہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا، یوسف علیہ السلام کہ یا اللہ اس سے تو بہتر میں جیل چلا جاؤں، یہ جو سارا معاشرہ ہی بے حیا ہوا پڑا ہے تو میں اس کا کیا علاج کروں، ہر طرف بے حیا خواتین ہے، تو میں ان سے بچنے کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ یا اللہ تو قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور پھر وہ جیل میں چلے گئے. جیل میں گئے تو وہاں پہ 2 لوگ تھے. یہ اللہ کریم نے کہانی نہیں سنائی، وہ حصے بیان کیے ہیں جس کے اندر سبق ہے. ان 2 لوگوں نے سوال پوچھے جی ہمیں خواب آئے، دیکھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا تھا خواب کی تعبیر کا، تو ساتھ رہتے رہتے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی سیاںا ہے، ان کو خواب آئی انہوں نے کہا جی تو اس سے پوچھتے ہیں. ایک کو خواب آئی تھی کہ وہ اپنے مالک کو، اپنے بادشاہ کو شراب نچوڑ کے پلا رہا ہے، اور دوسرے کو خواب آئی کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے جو ہے وہ روٹیاں جو ہے وہ اچک کے لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے خواب پوچھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ ان کو کہا بھی خواب کی تعبیر میں ابھی بتا دوں گا، یہ جو کھانا آتا ہے نا، چند منٹ ہو گئے کھانا آنے میں، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، زیادہ پریشان نہیں ہونا. لیکن اس سے پہلے تبلیغ شروع کر دی کہ میں مشرک قوم سے آیا ہوں اور میرے باپ دادا پردادا سب توحید پر تھے اور میں توحید کا پرچم، اور توحید کیا ہے، یا صاحب السجن، میرے اس جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، ایک اکیلا رب ہو اور زبردست قوت والا ہو وہ بہتر ہے، یا 0+0+0 ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں اور ہوں بالکل بے وقت اور کوئی حیثیت نہ ہو، ان بے حیثیت ارباب سے بہتر ایک رب نہیں جس کے پاس طاقت ہو. اور پھر ساتھ فرمایا کہ نام رکھ لینے سے خدا نہیں بنتا، خدا کی الہ کے اندر صفات ہوتی ہیں. فرمایا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے جن کو پوجا ہے نا، ایسے چیزوں کا نام خدا رکھا ہوا ہے. اس کا نام خدا رکھ دو، اس کا نام خدا رکھ دو، ہر چیز کا نام خدا رکھ دو تو خدا بن جاتی. خدا نام رکھنے سے نہیں بنتا. خدا اللہ تعالیٰ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، واحد قہار، اکیلا اور زبردست، وہ ہے الہ. لہذا انہوں نے آگے ان کی تعبیر بتا دی کہ جس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے اچک کے لے کے جا رہے ہیں، اس کو تو پھانسی ہو جائے گی، یہ تو مارا جائے گا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی. دوسرا جو ہے اس کو جو ہے جیل سے رہائی ہو جائے گی، وہ جائے گا باہر. ساتھ اس کو کہا جس کی رہائی کا امکان تھا کہ تو نے رہا ہو کے جانا ہے نا تو جا کے اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کرنا کہ میں خام خواہ بے گناہ یہاں پڑا ہوں. وہ گیا جا کے بھول گیا، مسئلہ ختم ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام اور کئی سال جو ہے وہ جیل کے اندر پڑے رہ گئے. اس کو خواب آئی بادشاہ کہ 7 موٹی گائیاں ہیں اور 7 جو ہیں وہ پتلی گائیاں ہیں. پتلی گائیاں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور اس کے علاوہ 7 جو ہے بالیاں ہیں سرسبز اور 7 خشک ہیں. تو اس نے کہا جی مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. درباری کا تو ایک کا تعبیر ہوگی، غاص و احلام، پریشان خیالی، کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کے خواب بڈھے عمر میں آتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی ہمیں تعبیر نہیں آتی. لیکن وہ پھر اس کو خیال آیا جو نجات پا کے آیا، تو اس نے کہا کہ وہ جیل کے اندر ایک خواب بتانے والا بڑا آدمی بیٹھا ہے، تو مجھے دے اجازت تو میں جا کے خواب کی تعبیر لاتا ہوں. ان کو اجازت دی تھی، چلے جائے. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امتنا انا انبئكم بتاويل فارسلون، بھیج دیا. جاتے ہی جا کے یوسف علیہ السلام، او یوسف ایھا الصدیق، تم تو میرے بیلی ہو،
تو خواب کی تعبیر بتاؤ. اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کھڑو جا میں تیرا دل نہیں. یوسف علیہ السلام سبحان اللہ کیا کردار پائے. میں نے عرض کیا عظمت کردار کا قصہ ہے. یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا, تعبیر بتا دی کہ 7 سال تم اچھی طرح بہت اچھی فصلیں ہوں گی, ان کو سنبھال کے رکھ لو گے, پھر اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا, اور قحط سالی میں ان 7 سالوں کا جوڑا ہوا غلہ جو ہے اس کو پوری ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ اس کو تقسیم کرو گے. یہ ہے اس کا خواب کی تعبیر. اس نے جا کے خواب کی تعبیر بتائی. بادشاہ نے کہا اس کو نکالو, لے آؤ. نکالنے کے لیے گئے, اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے نہیں نکلنا. کئی سال ہو گئے ہیں, بے گناہ پڑے, تو وہ نکالنے کے لیے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں نکلنا, ہم جیسا ہوتا تو بھاگ کے نکلتا, ہم جیسا کیا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو لبثت فی السجن, میں بھی اگر جیل میں ہوتا جتنا لمبا عرصہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے ہیں اتنا عرصہ میں جیل میں ہوتا, اور مجھے کوئی بلانے والا آتا تو میں بھاگ کے نکل جاتا. اللہ, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, مسلم اور بخاری شریف کی حدیث. لیکن یوسف علیہ السلام کا کیا کردار ہے کہ ڈٹ گئے. میں نے نہیں جانا, پہلے ریکارڈ درست کرو, یہ جو کہانی اب مشہور ہے تو پتہ کرو قصور کس کا تھا. میں تو بے قصور پڑا تھا, تو پتہ کرو ساری خواتین کو بلاؤ. خواتین کو بلایا گیا اور اس خاتون کو بھی بلایا گیا جس کے بارے میں جو کہتے ہیں زلیخا تھی, اس کا نام زلیخا تھا یا عزیز مصر کی بیوی جو بھی اس کا نام تھا. تو اس کو بلایا گیا. اس نے کہا کہ ہم نے اس کو بہکایا تھا, بہلایا پھسلایا تھا, اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت امرأۃ العزیز, عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حس الحق, حق اب نتھر کے سامنے آ گیا ہے. انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین, یہ سچا ہے میں جھوٹی ہوں. اور اس نے ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب, یہ اس لیے ہے کہ پتہ چل جائے کہ میں نے کسی کی خیانت نہیں کی اس کی غیر موجودگی میں. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین, اللہ تعالیٰ بدعمتیوں کو پسند نہیں کرتا. یہ قول کس کا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے, اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا. دونوں کا قول ہو سکتا ہے. بات ایسی ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی خیانت نہیں کی تھی, اسی کی گواہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد, اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اور اس کی توفیق سے آج 12ویں پارے